ولا اور نہ توجب کا تعجب کرے آپ اموالہم ان کے مال سے و اولادہم اور ان کی اولاد سے، ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا، انما بے شک یرید اللہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان یعذبہم کہ عذاب کرے ان کو، بہا اس کے ذریعے، فی دنیا میں۔ تو ان چیزوں سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو دنیا میں عذاب کرے۔ وَتَزْهَقَ اور نکل جائے، انفسہم ان کی جانیں، وہم اور وہ، کافرون کافر ہی رہیں، اور ان کی جب جان نکلے تو اس وقت یہ لوگ کافر ہی ہوں۔ وَإِذَا اور جب انزلت نازل کی جائے سورتن کوئی سورت، ان یہ کہ آمنو ایمان لے آؤ باللہ اللہ پر، اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، وجاہدو اور جہاد کرو، مع ساتھ رسولہ اس کے رسول کے ساتھ، اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو، استأذنک کی اجازت طلب کرتے ہیں، اولو الطول صاحب حیثیت، منہم ان میں سے، تو ان میں سے جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں وہ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ وقالو اور کہتے ہیں، ذرنا چھوڑ دے ہم کو، نکن ہمیں، مع القاعدین بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ۔ تو جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، اور ان میں سے جو صاحب حیثیت ہیں وہ تم سے اجازت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں تو رہنے ہی دیجیے، کہ جو لوگ گھروں میں رہیں گے ہم بھی انہی کے ساتھ رہیں گے۔ تو اس آیت میں ان لوگوں کی برائی بیان ہو رہی ہے جو طاقت ہونے کے باوجود جہاد کے لیے نہیں نکلتے، اور اللہ کے حکم کو سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اپنے رہنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ ان کی بے ہمتی تو دیکھو کہ یہ لوگ لشکر تو چلے گئے ہیں لیکن یہ لوگ پیچھے ہی بیٹھے رہ گئے۔ اور جگہ قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ خوف کے وقت ایسے آنکھیں پھیرنے لگتے ہیں جیسے کوئی مر رہا ہو، اور جہاں وہ موقع گزر گیا تو لمبی زبان اور لمبے چوڑے دعوے کرنے لگتے ہیں اور باتیں بنانے لگتے ہیں۔ امن کے وقت تو مسلمانوں میں فساد پھیلانے لگتے ہیں اور اپنی بہادری کے لمبے لمبے دعوے کرنے لگتے ہیں، لیکن اگر لڑائی کا وقت آ جائے تو اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھے رہتے ہیں، بل اور سوراخ ڈھونڈتے ہیں کہیں چھپنے کا ٹھکانہ مل جائے۔ جو لوگ ایماندار ہوتے ہیں وہ تو سورت اترنے اور اللہ کے حکم ہونے کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں موقع دیجئے، اسلام کی سربلندی کے لیے کوئی موقع فراہم کیجئے، ہم اپنی طاقت کے جوہر دکھائیں اور ان غیر مسلموں کے منہ بند کریں۔ لیکن یہ جو منافق لوگ ہوتے ہیں، وہاں جب سورت اتری اور جہاد کا حکم ہوا تو ان لوگوں نے آنکھیں پھیر لی۔ راضی ہیں بھی ان یکونو یہ کہ میں ہو مع الخوالفی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، تو یہ اس بات پر خوش ہیں کہ یہ لوگ پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو پیچھے کون تھے؟ پیچھے ان کی عورتیں تھیں۔ وَطُوبِیَ اور مہر لگا دیں عَلَىٰ قُلُوبِہِمْ ان کے دلوں پر، فَهُمْ پس وہ لا یفقہون نہیں سمجھتے۔ تو اس بات سے خوش ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں گھروں میں بیٹھے رہیں، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے تو یہ سمجھتے ہی نہیں۔ ان پر افسوس کا مقام ہے، ان کے لیے تباہی والا عذاب ہوگا۔ اگر یہ لوگ اطاعت گزار ہوتے تو ان کی زبان سے اچھی باتیں نکلتی، ان کے ارادے اچھے رہتے، یہ اللہ کی باتوں کی تصدیق کرتے تو یہی چیز ان کے حق میں بہتر تھی، لیکن ان کے دلوں پر تو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے مہر لگ چکی ہے۔ اب ان میں یہ بھی صلاحیت نہیں رہی کہ اپنے نفع نقصان کو ہی سمجھ سکیں۔ لیکن الرسول لیکن رسول، والذین اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لے آئے، معہو ان کے ساتھ، جاہدو جہاد کیا، باموالہم اپنے مالوں کے ذریعے، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ذریعے۔ لیکن پیغمبر اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لے آئے سب اپنے مال اور جان سے لڑے۔ وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، الخیرات بلائیاں ہیں،
وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ ہیں ہم المفلحون فلاح پانے والے۔ لیکن پیغمبر اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے سب اپنے مال اور جان سے لڑے، تو انہی لوگوں کے لیے بلائیاں ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ منافقوں کی مذمت کرنے کے بعد اب مومنوں کی خصوصیات بیان ہو رہی ہیں۔ تو یہ لوگ جہاد کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، اپنے مال اور جان کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اعد اللہ تیار کیا اللہ تعالیٰ نے لہم ان کے لیے جنات جنت تجری چلتی ہیں من تحتها الانہار نیچے اس کے نہریں، تو اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ خالدین ہمیشہ وہ رہیں گے فیہا اس میں، ذالک الفوز العظیم اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ انہی کے لیے جنت الفردوس ہے، انہی کے بلند درجے ہیں، تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ وجاء اور آئے المعذرون عذر پیش کرنے والے من الاعرابی دیہاتیوں میں سے، لیؤذن تاکہ وہ اجازت طلب کریں لہم اپنے لیے، تو تاکہ انہیں اجازت دی جائے، وعقد الذین اور وہ بیٹھے رہیں ان لوگوں کے ساتھ کذبوا اللہ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کو، ورسولہ اور اس کے رسول کو۔ ساتھیوں میں سے کچھ لوگ عذر پیش کرتے ہوئے آئے کہ ان کو بھی اجازت دی جائے، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا وہ بیٹھے رہے۔ سایصیب الذین تو عنقریب پہنچے گا ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے عذاب عذاب علیم دردناک، تو جو لوگ ان میں سے کافر ہوئے ان کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ تو یہ ان لوگوں کا بیان ہے جو حقیقتاً کسی عذر کے باعث جہاد میں شامل نہیں ہو سکے تھے، تو مدینہ کے ارد گرد یہ لوگ آ کر اپنی کمزوری بے طاقتی بیان کر کے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لیتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں واقعی معذور سمجھیں گے تو اجازت دے دیں۔ یہ بنو غفار کے قبیلے کے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کمزور لوگ تھے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اجازت طلب کرنے آئے کہ اگر ان میں کوئی ان کی کمزوری کو سمجھیں تو انہیں بیٹھے رہنے کی اجازت دے دیں، اگر نہیں اجازت ملے گی تو وہ چلنے کو تیار تھے۔ لیکن جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ باندھا وہ تو گھروں میں بیٹھے رہے، انہوں نے اجازت بھی طلب نہ کی، تو یہی لوگ کافر ہیں اور ان کو دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا۔ لیسا علی الضعفاء تو نہیں ہے کسی کمزور پر، ولا اور نہ علی المرضى کسی مریض پر، ولا علی الذین اور نہ ان لوگوں پر لا یجدون جو نہیں پاتے ما ینفقون کہ وہ خرچ کریں حرج تنگ ہوں، تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ جو کوئی کمزور ہو، بیمار ہو، جن کے پاس خرچ کرنے کو کوئی رقم موجود نہ ہو، وہ تنگ ہوں۔ اذا جب نصحوا خیر اندیش ہوں للہ اللہ کے و رسولہ اور اس کے رسول کے، جب کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر اندیش ہوں، یعنی دل سے ان کے ساتھ ہوں، تو اگر وہ نہ بھی جا سکیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ما اور نہیں علی المحسنین نیکوکاروں پر من سبیل کوئی الزام، اور نہ ہی نیکوکاروں پر کسی طرح کا الزام ہے۔ واللہ اور اللہ غفور رحیم بخشنے والا مہربان ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان آیات میں ان شرعی عذروں کا بیان ہو رہا ہے جن کے ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص جہاد میں نہ جائے تو اس پر کوئی حرج نہیں، یعنی اگر کوئی شخص پیدائشی کمزور ہے، اندھا ہے، لنگڑا ہے، یا وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ جنگ کر سکے، تو دوسری قسم کے وہ عذر ہوتے ہیں جو کبھی بھی ہیں اور کبھی نہیں، یعنی اتفاقاً بیمار ہو جانا، یا بالکل وہ کسی کے پاس جہاد کے لیے سامان نہیں ہے تو یہ لوگ جہاد میں شرکت نہ کر سکے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ان کے دل جو ہیں ان میں خلوص ہونا چاہیے، مسلمان ہیں، دین کے خیرخواہ ہیں، اوروں کو جہاد پر آمادہ کریں اور بیٹھے بیٹھے مجاہدین جیسی خدمت انجام دے سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر بھی کوئی الزام نہیں ہے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
فلا علی الذین، اور نہ ان لوگوں پر، اذا جب، ما جو، آتو کا آئے تیرے پاس، لتحملہم کہ سواری دی جائے ان کو، اور نہ ان پر کوئی الزام ہے جو تیرے پاس آئے کہ ان کو سواری دی جائے، قلتا کہا تم نے، لا اجدو نہیں میں پاتا، ما احملکم جو میں سوار کروں تم کو، علیہ اس پر. تم نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں کہ میں جس پر تم کو سوار کروں. تولو، وہ پھر گئے، وآینہم، اور ان کی آنکھیں، تفیض بہتی تھی، من الدمع آنسوؤں سے، اور وہ لوٹ گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، حزنا دکھ سے، لا یجدو نہیں وہ پاتے، ما ینفقون کہ وہ خرچ کریں. اور نہ ان لوگوں پر کوئی الزام ہے کہ تمہارے پاس آئے کہ ان کو سواری پیش کی جائے، ان کو سواری دی جائے. تم نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر تم کو میں سوار کروں، تو وہ لوٹ گئی اس غم سے کہ ان کے پاس خرچ موجود نہیں تھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. جہاد کا حکم ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان ہوا، مجاہدین کا لشکر جمع ہونا شروع ہوا. تو ایک جماعت آئی جن میں حضرت عبداللہ بن مغفل بن مقرن مزنی وغیرہ تھے. انہوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاس سواریاں نہیں، آپ ہماری سواریوں کا انتظام کر دیں تاکہ بھی ہم بھی اللہ کی راہ میں جہاد کر سکیں. آپ نے جواب دیا کہ میرے پاس تو ایک بھی سواری نہیں ہے. تو یہ نا امید ہو کر روتے ہوئے واپس پلٹ گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. تو ان پر اس سے زیادہ بھاری بوجھ کوئی اور نہ تھا کہ ہم بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیں اور جہاد کی سعادت حاصل کریں. عورتوں کی طرح انہیں یہ مدت گھر میں گزارنی پڑے گی، نہ ان کے پاس خود کچھ ہے اور نہ انہیں کہیں سے کچھ ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ان کی تسکین کر دی. تو یہ آیت قبیلہ مزینہ کی شاہ بن مقرن کے بارے میں نازل ہوئی ہے. محمد بن کعب کا بیان ہے کہ یہ 7 آدمی تھے. بنی عمرو کے سالم بن اوف، بنی واقف کے حرمی بن عمرو، بنی مازن کے عبدالرحمن بن کعب، بنی معلیٰ کے فضل اللہ، بنی سلمہ کے عمرو بن اشما اور عبداللہ بن عمرو مسمی، اور بنو حارثہ کے علی بن زید. انما السبیل، بے شک الزام ہے، علی الذین ان لوگوں پر، یستأذنوک جو کہ اجازت طلب کریں تجھ سے، وہم اور وہ، اغنیاء غنی ہوں. تو الزام تو ان پر ہے کہ جو دولت مند ہیں اور تم سے اجازت طلب کرتے ہیں. رضو، وہ راضی ہے، بِأَن یکونوا، یہ کہ وہ رہیں، مع الخوالف، پیچھے رہنے والوں کے ساتھ. وَطَبَعَ اللَّهُ، اور مہر لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے، عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور بس وہ نہیں سمجھتے. الزام تو ان لوگوں پر ہے جو دولت مند ہیں، ان کے پاس ساری فیسلٹیز ہیں، لیکن پھر بھی وہ جہاد میں حصہ نہیں لے پا رہے، جو حصہ نہیں لیتے، اور پھر اجازت طلب کرتے ہیں کہ انہیں پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہنے دیا جائے. تو یہ لوگ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں، انہی کے ساتھ گھروں میں بیٹھے رہنا چاہتے ہیں. تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، پس وہ سمجھتے ہی نہیں.